أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی، یہ مضبوط دین ہے جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب طلب کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام بزم کریم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان سید محسن شاہ، اور میرے ساتھ جناب حافظ کریم سلطان صدیقی صاحب بھی موجود ہیں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہو چکا ہے اور ترجمہ کنز الایمان شریف کا آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ آج پروگرام کا جو ہمارا شیڈیول ہے وہ آپ لوگوں کو پہلے سے ہی اس کا علم ہے کہ اس میں انشاءاللہ جناب علامہ حافظ محمود سلطان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد
جناب علامہ حافظ خلیل سلطان صدیقی اشرفی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور یہ اس پروگرام میں جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا بزم نعت کا، وہ آج کا جو بزم نعت کا سیگمنٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم نے ٹرائیبیوٹ کیا ہے جناب قاری زبید رسول صاحب کو، تو ان کو ہم یاد کریں گے اور سرکار کی ثناخوانی کریں گے، اور خلیل صاحب اور کریم سلطان صاحب یہ دونوں بھائی انشاءاللہ اس انداز میں، جس انداز میں قاری زبید رسول صاحب عشق میں ڈوب کے پڑھتے تھے اور جو ان کی طرزیں تھی اور جو ان کا انگ تھا، اس میں انشاءاللہ آپ کو آج کلام سنائیں گے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی فرمائشیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ خلیل سلطان صاحب، اور خلیل سلطان صاحب تو ان کا میں کیا تعارف کرواؤں، وہ جب آئیں گے انشاءاللہ وہ اپنا تعارف آپ ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمود سلطان صدیقی صاحب، آپ آکسفورڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو جناب ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب شاہ صاحب، حضرت کیسے مزاج آپ کی، خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں حضرت، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، میرا سلام آپ تمام حضرات کو، بہت بہت آپ کو مبارکباد کے مستحق ہیں آپ، کہ آپ نے بڑا اچھا کام شروع کیا ہوا ہے رمضان شریف کے مہینہ میں، اور نیکیاں اٹھ رہے ہیں، رمضان کی برکتیں اور رحمت اٹھ رہے ہیں۔ جی بالکل جی، بس آپ کی ہمیں دعائیں چاہیے، اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور کریم صاحب بھی ان کے چہرے میں بھی دیکھیں کیسی ایک مسکراہٹ آ گئی ہے الحمدللہ۔ تو آپ کا انشاءاللہ آج ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا بزم حدیث، اس میں انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا، اس کا جو موضوع ہے وہ فضائل رمضان شریف، اس پہ ہم انشاءاللہ آپ کے ملفوظات عالیہ بھی سنیں گے۔ تو کریم صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بھائی جان سے جی کچھ میں بات کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس میں بھائی جان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بزم کریم میں یہ تشریف لائے ہیں اور ہمیں یہ شرف بخشا ہے، انہوں نے بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے اور ہمیشہ ہنستا مسکراتا اور ہمیشہ جوان وعلیکم رکھے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم یہ السلام ورحمۃ اللہ یہ یہ وبرکاتہ۔ میں یہ ناظرین کو یہ میں بتاتے چلوں کہ یہ ہمارے الحمدللہ سب سے بڑے بھائی ہیں اور مستند عالم ہے، اور اس وقت آکسفورڈ مسجد کے اندر الحمدللہ امام و خطیب ہیں، اس وقت وہاں پہ یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور اور الحمدللہ یہ ہم سب سے بڑے بھی ہیں، لیکن ہم سب سے الحمدللہ یہ ینگ ہیں، تو یہ بھی سبحان ساتھ اللہ، ہیں۔ واہ، تو میں تو الحمدللہ میں تو میں آپ الحمدللہ۔ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں باتیں فضائل رمضان کے متعلق اور اسی طرح درود شریف کے متعلق، جناب خلیل سلطان صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیل صاحب آپ کی میرا خیال ہے مائک آپ کا بند ہے ذرا۔ جی ضرور انشاءاللہ، میں کوشش کرتا ہوں۔ آواز میں تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، آواز کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کی آواز آ رہی ہے۔ آواز آپ بالکل اپنا جو ہے وہ گفتگو شروع کریں، انشاءاللہ آواز بھی کوئی ٹھیک ہو جائے گی، جب سرکار کا ذکر شروع ہوگا آواز خود ہی ٹھیک نہیں ہو دے جائے گی۔ رہی مجھے، بہرحال کوشش میں کرتا ہوں کہ جو آپ حضرات آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق ہیں جو ہمارا ایک مالک اور رازق ہے، اللہ تبارک و تعالی، نبی اکرم شفیع معظم نور مسم سراپا نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کا صدقہ اور وسیلہ ہم تمام حاضرین و سامعین ناظرین پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے، اور رمضان پاک کی ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ رمضان ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ رمضان سراپ بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں ہر قسم کی خیر و برکت کی انتہا ہوتی ہے، اور
بلا شبہ اس مبارک ماہ میں سیام کا اور قیام کا ہے غالباً حضرت علامہ محمود سلطان صدیقی صاحب کا رابطہ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، تو ہم بالکل خلیل سلطان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیل صاحب شاید آپ کا مائک جو ہے وہ سامنے سے وہ میوٹ ہے، وہ اس کو ذرا ان میوٹ کر لیں. تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کا ہمیں اجر اور ثواب دگنا تگنا عطا فرماتے ہیں. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء یہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جتنا مرضی عطا فرما دے. یہ اس کے اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق کہ جتنا وہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میری یہ ہے اور اس کا اجر جو ہے وہ میں دوں گا. تو اب یہ اجر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا دے گا یہ روزہ دار جانے اور خدا اللہ تبارک و تعالیٰ جانے. اور اسی طرح اس مہینے کے اندر جو ثواب ہے اس کا جواب بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے کہ وہ بندہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے. دینے والا وہ ہے، لینے والا بندہ ہے. اس کے درمیان کسی قسم کا کوئی کسی کو عمل دخلی کوئی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ میں نے عرض کیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا مرضی چاہے اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں اس مہینے کے حوالے سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن ابن عباس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان اطلق کل اسیر وعطا کل سائل. سبحان اللہ. یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر منگتے کو عطا فرماتے. سبحان اللہ. یہ جو میرا مطمع نظر اس کا دوسرا حصہ وَآتَا كُلُّ سَائِلٍ، کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سائل کو عطا فرماتے. سبحان اللہ. جو سائل بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرماتے. اب یہ دیکھیں گے یہاں پر سرکار تو ہمیشہ ہی ہر سائل کو دیتے تھے. سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم ہیں، سرکار سخی ہیں، سرکار داتا ہیں. مگر ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت جو تھی وہ ایسے ہوتی تھی جیسے سمندر موجیں مارتا ہے. اللہ اکبر. آپ کی سخاوت ماہ رمضان میں ایسے چلتی تھی جیسے تیز ہوا چلتی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں دو باتیں خیال رکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ امیروں سے صرف مال مانگا جاتا ہے، مگر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال بھی عطا فرماتے ہیں. سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمال بھی عطا فرماتے ہیں. سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں. سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں رب ذوالجلال کا قرب بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت بھی عطا فرماتے ہیں اور دوزخ سے پناہ بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہ جیسا کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت، سرکار نے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آپ کی جنت میں ہمسائیگی چاہیے. ربیہ طرف سے یہ مانگتا ہے. تو ربیہ نے سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت مانگی. تو سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہر چیز انسان کو ملتی ہے. جیسے یہ زہری صاحب کا شاگرد ہے، میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، خلیل سلطان صاحب بیٹھے ہیں، خلیل سلطان صاحب بیٹھے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ کلام پیش کریں گے. میں چاہوں گا کہ آج اس یہ میرے ذہن میں ابھی بھی آیا کہ جیسے سرکار، میں نے عرض کیا کہ سرکار کی بات میں جو بھی منگتا آیا خالی نہیں گیا. تو زہری صاحب نے اس پہ لکھا، شعر کہا
کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ یہ پوچھو۔ اللہ نہ پوچھو۔ کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ 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 علیہ اللہ وسلم کی اللہ۔ بارگاہ میں جو بھی انسان جو بھی اس منگا آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرمایا، اور سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی اس مہینے میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی، اور جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ میں ہے کہ وہ اما السائل فلا تنہر، کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جو بھی سائل آپ کی بارگاہ میں آئے آپ اس کو خالی نہ سبحان لٹائیں۔ اللہ، اللہ اللہ۔ تو سرکار تو ویسے ہی عام حالات میں کسی سائل کو خالی نہیں لٹاتے تھے، لیکن رمضان شریف میں آپ کی جو سخاوت، آپ کا جو دینا ہوتا تھا منگتوں کو، وہ تیز ہوا کی طرح ہوتا تھا۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اس رمضان شریف کے مہینے میں، اس خاص مہینے میں ہمیں سخاوت کرنی چاہیے، ہمیں چیریٹی دینی چاہیے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ لوگ جو نیڈی پیپل ہیں، جن کو کسی چیز کی ضرورت ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر اس وقت جو ایک خاص ٹائم پڑا ہے، یہ جو امتحان ہے کووڈ-19 کورونا وائرس کے سلسلے میں کے تھرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے، اور سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت پر اپنا خاص رحم کرم فرمائے، اور آپ کی ساری امت کو اس کووڈ-19 سے محفوظ و مامون فرمائے۔ مجھے آج بھی کیلیفورنیا سے کالیں آئیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا انگلینڈ کے اندر مساجد بند ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں مساجد انگلینڈ میں بند ہیں۔ تو کہنے لگے یہاں امریکہ میں بھی سب مساجد جو ہیں وہ بند ہیں۔ تو یہ جو مساجد بند ہیں، رمضان شریف میں لوگ تڑپ رہے ہیں مسجدوں میں آنے کے لیے، وہ ہم آ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اقالنا، اننا فی بحر غمغورق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ اس حالت میں، ان حالات میں ہماری مدد فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں مالا مال فرما دیجیے، ہر لحاظ سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے، اور ہمیں مساجد میں آنے کے لیے یہ ہمارے راستے جو ہیں وہ کھول دیجیے۔ آپ کی بارگاہ کا راستہ بند ہے، اللہ کے گھر کا راستہ بند ہے، یہ سارے جتنے راستے بند ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ یا اللہ سرکار کا صدقہ یہ سارے راستے جو ہیں وہ کھل جائیں، اور آپ کی امت پر خاص اپنا رحم و کرم فرما دے۔ آپ کی امت کے جتنے مسلمان اور جتنے بھی آپ کی امت کے سارے امتی ہیں آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ محمود سلطان صدیقی صاحب اور کریم سلطان صدیقی صاحب، خلیل سلطان صدیقی صاحب، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا پورا خاندان، اور یہ مجھے کوئی اس میں مبالغے والی بات نہیں ہے، یہ عالم دین اور مناظر اس خاندان نے پیدا کیے۔ اور حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا، اور پھر یہاں یو کے میں انتہائی معروف حضرت علامہ مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب، پاکستان میں عبد التواب صدیقی صاحب، اور دیگر بھی جتنے بھی خاندان کے لوگ، سب الحمدللہ مستند عالم اور پائے کے مناظر اسلام اور عقیدے کا صحیح پرچار کرنے والے اور پہرا دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک اس خاندان کا سایہ اہل سنت پر قائم رکھے۔ حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمارے اس پروگرام کو چاند لگا دیا۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تھوڑا آج آمین آمین۔ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ نے بہت خوبصورت اپنے جو بھی ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت طریقے سے اپنا میسج دیا ہے، لیکن آج تھوڑی سی تشنگی یہ رہے گی کہ آواز میں تھوڑی سی خرابی تھی شاید، تو انشاءاللہ وہ جو مزہ باقی تھوڑا سا رہ گیا نا آواز کی خرابی کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر کبھی آپ کو انوائٹ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ اپنا پورا سسٹم کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ضرور۔ اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور آج یہاں یو کے میں اور پاکستان میں جو 15 رمضان شروع ہو چکا ہے، اور یہ 15 رمضان کا جو دن ہے، یہ دن ہے یوم ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ ابن علی علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت کا یہ دن ہے۔ آج کا دن آپ اہتمام کریں اپنے گھروں میں،
حضرت امام حسن کی لیے ایصال ثواب کریں، اپنے گھروں میں ختم دلائیں. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں امام حسن بن علی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ اور کوئی ہستی نہیں دیکھی. تو سبحان یہ اللہ. وہ ہستی ہیں. دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اور آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اہل بیت سے اللہ پاک ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلام قمبر صاحب ہمارے بڑے خاص الخاص دوست ہیں ملتان سے، وہ آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور دیگر بھی جتنے احباب شامل ہیں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کریم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. خلیل صاحب کا ساتھ کوئی میرے خیال ٹیکنیکل کوئی ان کا مسئلہ ہے، وہ سارٹ آؤٹ کر کے بھی انشاءاللہ پروگرام میں واپس شامل ہو جائیں گے. جی جی. تو اس سے پہلے جو فرمائشیں آپ کے لیے ہیں وہ کافی ساری ہیں، اور خلیل صاحب بھی میرے خیال آ ہی رہے ہیں. اب فرمائشیں دیکھ لیں کہ آپ نے پڑھنی ہیں کہ خلیل صاحب نے پڑھنی ہے کہ کس نے پڑھنی ہے. نہیں انشاءاللہ ہم دونوں مل کے پڑھیں گے. پہلے میں آج کے ناظرین کو میں تھوڑا سا یہ تعارف پیش کرنا چاہوں گا. جناب الحاج قاری زبید رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق ہارون آباد سے تھا، اور آپ بہت خوبصورت نعت پڑھنے والے ہستی سے، اور بڑا عشق میں ڈوب کے، اور جن احباب نے ان کی زیارت کی ہے یا پروگرامز میں شرکت کی ہے ان کو پتہ ہے کہ جب قاری صاحب نعت شروع کرتے تھے تو آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، اور پھر وہ اپنا کلام پڑھتے تھے، اور پھر وہ اپنا ایک جو سسٹم ہوتا تھا، اپنی وہ جو ایک لے ہوتی تھی، وہ خصوصی ان کی لے ہوتی تھی، اور کیا آواز میں ان کی لوچ اور ایک گداز اور سوز قاری صاحب کی آواز میں تھا. تو اور وہ جو قاری صاحب کی آواز میں ایک اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے طرزیں اور جگہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں قاری صاحب کے سامنے کہ کب قاری صاحب ہمیں جو ہے نا وہ لگائیں گے. تو اتنی وہ ویریشن تھی. جب پڑھنے والے، آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب کہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے آوازیں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. مطلب ابھی تک میں نے اگر کوئی کلام پڑھنا ہو تو میں بہت کوشش کرتا ہوں اس کو 3-4 دفعہ ریہرس کر کے تو پھر جو ہے وہ اس کو کر پاتا ہوں. لیکن قاری صاحب کا ساتھ یہ تھا مسئلہ کہ قاری صاحب نے جب بھی کوئی کلام پڑھا اتنی خوبصورت ادائیگی کی، اور ایسا پڑھا کہ سبحان اللہ، کہ یہ بھی چیزیں میرا خیال گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. اور مجھے یاد ہے آپ یہ بات بتایا کرتے تھے کہ حضرت الحاج محمد علی زہری صاحب یہ کہتے تھے کہ جب رب مجھے پوچھے گا کہ زہری 10 کی لے کے آئے ہیں تو میں کہاں گا کہ قاری زبید رسول لے کے آئے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. تو یہ اپنا قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ایک ترہ میاز تھا نا، وہ یہ تھا، ترہ امتیاز جو تھا کہ آج کل کے جو نعت خوان ہیں، مطلب آج کل کے جو نیو نعت خوان آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک میسج ہے کہ مجھے واقعہ یاد ہے کہ قاری صاحب ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے تھے، تو وہ کھانا کھاتے کھاتے ہی نا ایک بندے نے کوئی استاد محترم کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ مطلب مناسب نہیں تھی، غیر مناسب تھی. تو قاری صاحب غصے میں آگے کھانا چھوڑ دیا، اور اس کو جناب انہوں نے مطلب وہ اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ تم یہ الفاظ واپس لوگے تو پھر آگے بات چلے گی. مطلب اتنا ادب، کہ ادب جو ہے نا استاد کا، اپنے استاد کا جو ہے وہ ادب جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور ادب ہی ہر چیز جو ہے وہ بندے کو سکھاتی ہے. تو اس لیے میں نے یہ ضرور سمجھا کہ آج کل کے دور میں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کریں گے تو ہم یہ کریں گے ہم اپنا، بلکہ ہم قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک عاشق بندے تھے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ خلیل صاحب آ گئے ہیں الحمدللہ. جی خلیل صاحب کی طرف چلتے ہیں میرا خیال، اور ان سے کچھ باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ نعتیں بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. فرمائشیں کی جو لسٹ ہے وہ پہلے ہی تیار ہے اب، اور حضرت زبید رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم نے ٹرائیبیوٹ بھی پیش کرنا ہے، تو وہ ان کے لیے آپ خلیل صاحب جو کلام آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے قاری صاحب کے انگ میں اور جس سے ان کی ایک یاد تازہ ہو جائے، اس سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سب دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام.
وعلیکم السلام. اور بہت ساری دعائیں اور رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں، مبارک لمحات، بابرکت یہ دن اور رات جو ہم گزار رہے ہیں، آپ سب بہت ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ عطا کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جو بھی ہدیہ عقیدت ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تراویح کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، اور صدقہ و خیرات کی صورت میں. اور کرونا وائرس تو ابھی آیا ہے، لیکن مسلمان تو الحمدللہ ہر سال ہی بلکہ پورا سال ہی اور خصوصی طور پر ماہ رمضان المبارک میں یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اور اس سال تو اور زیادہ ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے مسلمان اور زیادہ الحمدللہ الرٹ ہیں اور وہ یہ خدمات اپنی پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہم سب کو مل جل کر ایسی موقع پر اپنے مسلمان بھائیوں کی ہم جہاں بھی ہوں خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ایک دوسرے کا ہمیشہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ حافظ کریم سلطان صاحب بزم کریم کے حوالے سے یہ اس بزم میں میری ہو رہی ہے، حاضری ہو رہی ہے، اور آج تو ماشاءاللہ انہوں نے کمال کیا ہے کہ محمود صاحب کو بھی بلا لیا، ہمارے بڑے بھائی صاحب جو ہیں، بڑا اچھا انہوں نے بھی درس دیا اور خوبصورت بیان فرمایا. گو کہ ان کی آواز تھوڑی سی نیٹ پرابلم تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کی باتیں بہت اچھی تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فوری عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً روزے کی بڑی فضیلت ہے. اور شاہ صاحب ماشاءاللہ یہ تو ہمیشہ ہی رونق ہوتے ہیں، شروع سے ہی پروگرام کی رونق ہے. گلدستہ ماشاءاللہ پیچھے سجایا ہوا ہے، ویری نائس ماشاءاللہ. اور بھائی صاحب دوسرے بھی ان کی جو عبدالرؤف صاحب کی جو سرخ شرٹ ہے ماشاءاللہ، وہ تو بتا رہی ہے کہ وہ بالکل ہی انفرادیت ہے ان کے اندر تو ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سب خلیل دوستوں بھائی، کو جو یہ ہے، ہمارے جو عبدالرؤف بھائی ہیں نا، یہ بہت محنت کر رہے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن میں، یہ جتنا مینیج کرنا اور اس اچھا کا فلائرز وغیرہ بنانے، پوسٹرز بنانے، اور پھر اس کو مطلب براڈ کاسٹ کرنا، اور اس کے بعد پیج پہ لائیو چلانا، اور پھر بار بار ماشاءاللہ کرنا، یہ ماشاءاللہ بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں. آپ ان کے لیے ماشاءاللہ. خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جی بخشے عطا جی، فرمائے. میں یہی ان کو میں دعائیں دے رہا تھا پہلے، اسی لیے میں نے ان کی شرٹ سے پہلے سلسلہ شروع کیا تھا. تو ابھی میں ان کو دعائیں ہی دینے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جو ہیں ان کے حق میں سب کی قبول فرمائے، آمین اور آمین. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. ابھی قاری زبید رسول صاحب کی بات ہو رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نعت خوانوں میں ایک بہت بڑا نام تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور عشق میں ڈوب کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر وہ نعت شریف پڑھتے تھے. بے اور شک کبھی بے بھی ان شک. کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی نہیں ہوتی تھیں، وہ ہمیشہ آنکھیں بند کر کے نعت شریف پڑھتے تھے. اور یہ ان کا ایک خاص بات تھی. ہم نے چونکہ ان کو لائیو بھی سنا ہے، اور جب وہ پڑھتے تھے تو لوگ داڑیں مار مار کر روتے تھے، روتے ہوئے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. کریم صاحب کو یاد ہوگا کہ 2 محفلوں میں ہم نے ان کے ساتھ ایک شرکت کی تھی. ایک سوڈی وال میں ایک محفل ہوئی تھی، اور ایک الحمرہ آرٹ کونسل لاہور میں ان کا ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں میں موجود تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے وہاں پر جو کلام پڑھا تھا، وچھوڑے دے مسجد میں روز چلنا یا رسول اللہ، کرا میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ. تو یہ ایک ان کا، اس پر انشاءاللہ آپ کو کچھ باتیں ہم پھر آپ کو بتائیں گے. تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم اپنی ٹرانسمیشن میں ایک حمد باری تعالیٰ جو ہے اس پہ سٹارٹ کریں اور ایک کلام پڑھیں، پھر کچھ ذوق تھوڑا سا بنے نا، تاکہ دوست انتظار کر رہے ہیں یار کچھ پڑھیں، تو پھر ہم باتیں بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو درود شریف پڑھ لیں، قصیدہ بردہ شریف کے 2-3 اشعار. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلامي مزجت دم عن جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. حمد باری سبحان تعالیٰ اللہ. کے چند اشعار مل کر میرے ساتھ پڑھیں. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ہی مان کے بغروبر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. بخش دے ہم سب کو یا مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیل صاحب وہ الحاج قاری زبید رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہ ایک حمد پڑھا کرتے تھے نا. میں 2 شعر اس کے پڑھتا ہوں, آپ بھی بیچ میں اگر ایک شعر اس میں شامل کر سکیں تو ضرور پڑھیں. تیرے خوابوں میں رہے تیرے خیالوں میں رہے تیرے خوابوں میں رہے تیرے خیالوں میں رہے ہم ازل سے ہی تیرے چاہنے والوں میں رہے ان کی بدبختی کے جو تجھ سے رہے ان کی خوش بختی کے جو تیرے بالوں میں رہے ان کی خوش بختی کے جو تیرے حوالوں تیرے خوابوں میں رہے تیرے خیالوں میں رہے
جو تیرے نام پہ اللہ قربان ہوئے ہیں یا رب، جو تیرے نام پہ قربان ہوئے ہیں یا رب، جو اللہ 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 سبحان اللہ نام پہ قربان ہوئے ہیں یا رب، مر کے وہ اہل وفا زندہ مثالوں میں رہے، سبحان اللہ سبحان مر اللہ کے وہ اہل وفا زندہ مثالوں میں رہے۔ اور آپ نے استاد محترم کا اگر انداز بیچ میں شامل کریں، آپ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملہ را رہنما، مر کے وہ اہل وفا زندہ مثالوں میں رہے۔ سبحان اللہ واہ 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 تیرے خوابوں میں رہے، تیرے خیالوں میں رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت آپ دونوں نے اس کو پڑھا، اور قاری زبید رسول صاحب کو ہم نے یہ جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ ابھی ایک کلام اور ہے خلیل صاحب اور کریم صاحب، اس کی بہت بھرپور فرمائش ہے جس کا آپ نے بھی ذکر بھی کیا ہے، بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ۔ تو اس کی بہت زیادہ فرمائش ہے، میرا خیال ہم باتیں جو ہے اس کلام کے بعد کریں گے۔ یہ جو کلام ہے، یہ کلام اس کلام کو پڑھنا جو ہے نا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے۔ یہ آسانی سے فرمائش تو سب دوست کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ذرا ان کو پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ سب دوستوں کو ان کی اطلاع کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ کلام جب انہوں نے پڑھا تھا تو پھر ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لائے، چونکہ والد صاحب کے ساتھ بڑی دوستی تھی تو ہم ان سے سیکھتے تھے بچپن میں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید ہم ویسے ہی ان کا نام ہی لیتے ہیں، وہ ہمارے استاد نہیں ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ الحمدللہ جو انہوں نے اپنے گھر علامہ اقبال ٹون میں شترج بلاک میں وہ رہتے تھے، تو انہوں نے جو وہاں پر اکیڈمی قائم کی تھی تو وہ انہوں نے اس لیے کی تھی کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے۔ یہ وہ خود اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ یہ جو میں نے یہاں پر اکیڈمی قائم کی ہے یہ آپ کے لیے کیا۔ والد صاحب کو کہتے تھے کہ آپ کے بچوں کے لیے کی ہے، میں دنیا سے اگر چلا بھی جاؤں تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ لیکن بہرحال وہ کسی وجوہات کی بنا پر وہ نہ چل سکا، لیکن جتنے بھی اس وقت دنیا میں نعت خوان ہیں پوری دنیا میں، وہ زیادہ سے زیادہ یا تو وہ اعظم چشتی صاحب کے شاگرد ہیں یا محمد علی ظہوری صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو باقی بھی اساتذہ موجود ہیں، لیکن زیادہ تر ان دو شخصیات کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چونکہ ایک عام فہم پڑھتے تھے اور خوبصورت پڑھتے تھے، تو الحمدللہ پوری دنیا میں اس طرح پھر وہ پھیلے ان کے شاگرد۔ تو یہ ظہوری صاحب ہمارے گھر میں تشریف لائے، باتیں بہت ہو جاتی ہیں، اصل میں ٹرانسمیشن میں پھر سب کو حصہ لینا ہوتا ہے۔ آپ کو کالیں بھی آ رہی ہوں گی، ابھی آئیں گی، یا میسیجز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے، تو باتوں کے لیے بھی ایک علیحدہ پھر سیشن ہونا چاہیے نا، جو یعنی نعتوں سے علیحدہ ہو، تو یہ باتیں بھی پھیل جاتی ہیں، تو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔
बिल्कुल एक हम जो है ना वो ईद वाले दिन मैंने ये हाँ अभी मेरे ज़हन में आपकी बात से आइडिया आ गया कि ईद वाले दिन हम एक ईद मिलन पार्टी करेंगे कोई 1 घंटे की। उसमें फिर बातें ही हाँ होंगी सिर्फ, उसमें कोई फरमाइशें नहीं होंगी। हम्म। उसमें फिर हम इंशाल्लाह रज के बातें करेंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि फरमाइश के गुनाह तो नहीं है, पढ़ भी लेंगे, ना भी पढ़ ही लेंगे। और लोग फरमाइश करना कोई बुरी बात नहीं है। जिस तरह के लोग कहते हैं देखो जी ये नात खाम के नात पढ़ते हुए कहते हैं जी आप भी कहो सुबहान अल्लाह, और मैं कहता हूँ ठीक है कहते हैं, कोई बुरी बात तो नहीं कहते, सुबहान अल्लाह कहने में क्या अर्ज है, कहते सही है। रहना चाहिए, सुबहान अल्लाह कहें जी, माशाल्लाह कहें, आखिरकार जज़ाकल्लाह भी तो कहते ही है, तो अगर सही सुबहान है। अल्लाह कहें तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं वो बात सुना रहा था कि ये जो कलाम है, ज़ोहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह घर तशरीफ लाए तो उन्होंने वालिद साहब से कहा कि ये कलाम जो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना करीम सुल्तान ये तैयार करे, और ये फिर जब हम कारी ज़ुबैद रसूल की जब हम 40वां करेंगे या बरसी 1 साल बाद करेंगे, 6 महीने बाद प्रोग्राम था, तो हमें उसकी याद में एक प्रोग्राम करेंगे। उस वक्त यही तरीका कार होता था कि मजलिस हसन जो ज़ोहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी, उसके तहत प्रोग्राम हुआ करते थे। तो वो प्रोग्रामों का जो मेन मरकज होता था, या वो दादा साहब हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद होती थी, या अल हमरा आर्ट काउंसिल में वो प्रोग्राम होता था। तो अल हमरा आर्ट काउंसिल का जो प्रोग्राम होते थे ना, उसमें तो क्या बात थी, वो बड़ी लोग दिलचस्पी के साथ वहां जाते थे, शिरकत करते थे। वो एक ऐसा मंजर होता था उन प्रोग्रामों का कि इंतजार रहता था यार ये प्रोग्राम होगा और हम वहां जाएंगे। आप लोगों ने जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनके लिए मैं ये बात करता चलूँ कि उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि हमारी ये भाइयों की एक नात भी आई है जो ये हमने पढ़ी हुई है वहाँ, फुल हंजवा दे पलकां ते आप बिल्कुल सजावांगे बिल्कुल। जेड़े वेले असी मदीने रल के जावांगे, वो भी इत्तेफाक से अल हमरा आर्ट काउंसिल में ही हुई है वो प्रोग्राम भी, तो वहीं पर हुआ था अल हमरा 1 नंबर में। अच्छा, तो जी उन्होंने कहा कि वहाँ प्रोग्राम होगा, ज़ोहरी साहब ने कहा तो हम इसकी प्रैक्टिस इसको करवाएंगे। अब ये कलाम इतना मुश्किल है कि जो ये इसका पहला मिसरा, जो दूसरा मिसरा है ना इसका, कौन सा करीम साहब वो अंतरा जदों वेखा हाँ जदों जो वेखा वेखा कोई ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ मुसाफिर शहर तेरे ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ हंजवा ਨੂੰ ठल्ला या रसूल अल्लाह। तो कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस अंतरे को 3 अंदाज में पढ़ा हुआ है, 3 यानी कि 3 मुख्तलिफ तर्जों में इसको अदा किया उन्होंने। तो ये एक फनी लिहाज से वाह एक सुभान मुश्किल अल्लाह। कलाम था, मुश्किल कलाम था ये। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये तैयार करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इन्होंने तैयारी की करीम साहब ने, और तकरीबन इसको 6 महीने लगे इस कलाम को तैयार करने में। ज़ोहरी साहब चूंकि वहाँ कसूर में रहते थे, फिर वो लाहौर शिफ्ट हुए, तो फिर वो आते थे गाहे बगैर जैसे आना, फिर उन्होंने प्रैक्टिस करवानी, तो करते 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 आखिर वो दिन आ गया, और डरते डरते हम लोग वहाँ पहुंचे कि यार ये ना हो, तो हम इस अकेले ने पढ़ना था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी पीछे होऊंगा, अगर तू तेरी आवाज की तरह भी गई तो मैं भी चला देगा खैर लेकिन काम तो हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर बुजुर्गों की बरकत है और फैजान है कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्रैक्टिस करवाई और मेहनत करवाई, ज़ोहरी साहब ने भी मेहनत करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो कामयाबी से वो प्रोग्राम हुआ, और इन्होंने पहली बार वो कलाम वहाँ पर बिछोड़े दे मसद में वहाँ पढ़ा, और बड़ा लोगों ने सराहा, और जितने भी नात ख्वां और भी आए हुए थे उन्होंने भी बहुत पसंद किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बचपन से एक सिलसिला जो है, ये अल्लाह का शुक्र है ज़ोहरी साहब के साथ, जिस तरह के आपने देखा भी है कि बचपन से हम उनके साथ अटैच थे, और बड़ी मोहब्बत के साथ प्यार के साथ वो हमारी तरबियत जो है वो उन्होंने की नात खानी के हवाले से। फिर मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ जो है वो अंदाज आते गए, लोग अपनाते गए, नात खां अपनाते गए, किसी ने कोई अंदाज अपना लिया, किसी ने कोई अपना लिया, फिर वो एक मिक्सअप हो गया सारा। एक दौर ऐसा आया कि उसमें एक ऐसे लोग आए जिन्होंने हर चीज को मिक्स कर दिया, जिसमें ज़ोहरी साहब को मिक्स कर दिया, आजम चिश्ती को मिक्स कर दिया, जितने भी नात खां थे उन्होंने एक मिक्सर बना दिया। तो अब ये है कि हम जब उनका अंदाज पढ़ते हैं ज़ोहरी साहब का, तो वो एक मुनफरिद अंदाज लगता है कि यार ये कौन सा अंदाज है, लेकिन जिन्होंने ज़ोहरी साहब को सुना हुआ है तो वो फिर बड़ा मजा लेते हैं, बड़ा ज़ौक लेते हैं, यार ये वाकई बड़ा शानदार ये एक अंदाज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मुनफरिद अंदाज जो हैं, मैं समझता हूँ, या 3 अंदाज आप कह लें कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में वो चलते हैं, उनमें कौन कौन से हैं। पहला तो ज़ोहरी साहब का है, फिर आजम चिश्ती साहब का है। आजम चिश्ती साहब तो पहले थे, वो पहले पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर ज़ोहरी साहब आए, ज़ोहरी साहब का अंदाज, और फिर सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब, ये इनका जो अंदाज है, ये तीसरा अंदाज जो है मंजूरुल कौनैन साहब का, वो बहुत हार्ड है। वो एक यानी कि समझ लें कि बहुत ही क्लासिकल था, और जब वो दुनिया में हयात थे तो अपने शागिर्दों को कहा करते थे यार ये तुम किस तरह इन चीज़ों को अपनाओगे, क्योंकि वो तो उनका अपना एक डिफरेंट और मुनफरिद अंदाज था, वो इतना आसान नहीं था, क्लासिकल था बहुत।
اب جس نعت خانے بھی وہ اپنانا ہوتا تھا وہ اس کے لیے اس کو پوری مکمل طور پر تیاری کرنی پڑتی تھی. اچھا اب جب وہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، وہ آسان انداز میں پڑھتا تھا، یعنی اور بھی استادوں کے پڑھتا تھا، تو انہوں نے کہا یار تم میرے انداز میں نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا استاد جی پھر جی تانوں کوئی نہیں بلانا، پھر منو بھی کوئی نہیں بلائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جی پڑھے ہوں جی پڑھ. تو یہ ان کی بات تھی کہ نہیں آپ پڑھیں لیکن اس انداز میں بھی پڑھیں، ہمارے انداز میں پڑھیں. منظور الکونین سے بھی ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، اللہ بے تعالیٰ ان کی شک. بھی مغفرت فرمائے. اور ان کے آگے بہت شاگرد خوبصورت. ماشاءاللہ ہاں ایک ماشاء اللہ. سلسلہ بھی ان کا چل رہا ہے ہاں الحمدللہ. یہ سارے سلسلے جو ہیں الحمدللہ شاگردوں کی صورت میں دیکھیں قائم رہتے ہیں. آپ اپنے شاگرد بنائیں، آپ اگر کوئی صحیح آپ کو شاگرد مل جائے اور آپ کی خدمت کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، جس طرح کہ ابھی شاہ صاحب آپ نے یہ بات کہی کہ قاری عبادت رسول صاحب کے لیے زہری صاحب نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے ہو تو میں قاری عبادت رسول کو پیش کروں گا. تو یہ سبحان چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات جی ہے. انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ وہ واقعی کہ وہ ایک نعت خوان ہے اور حضور کے صحیح طور پر غلام ہیں اور نعت کے انداز میں صحیح پڑھنے والے ہیں. تو اب یہ سبحان اللہ. ہماری جو آنے والی جو آج کل کی جو نسل ہے، جو آج کل کے آنے والے نعت خوان ہیں، یہ بس انہوں نے تو ان کو یوٹیوب پہ دیکھا ہے نا، ان کو جی لائیو تو سنا ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس وقت نعت خوانیوں کا انداز کیا ہوتا تھا. تو بہرحال ہر دور کی نعت خوانی اس حوالے سے میں کہتا ہوں جیسے بھی ہو لیکن حضور کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے نا. ورفعنا چلیں لک ذکرک ذکر الحمدللہ، بلند ہو چونکہ رہا اب وہ انہوں نے فرمائش کی تھی اور ماشاءاللہ خلیل صاحب نے بھی بڑا پیارے طریقے سے یہ بات بتائی کہ میں نے 6 مہینے اس کی پریکٹس کی، اور پھر میں اگر ایک شعر نہ سناؤں اس کا تو پھر زیادتی ہوگی. تو ایک میں شعر نہیں چاہتا آپ ہوں کہ 2 شعر سنائیں اس کے، پہلا شعر شعر میں اور دوسرا سنا شعر. دیتا ہوں. ذرا اور ایک ذرا ذرا سر ہم، تھلے رکھ کے سنانا. جدوں ویکھاں جدوں ویکھاں اللہ 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 مسافر کوئی تیرے شہر نو جاندا، جدوں ویکھاں اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جدوں ویکھاں مسافر کوئی تیرے شہر شہر نو نو جاندا، کیویں وگدے اللہ ہوئے ہنجواں نو ٹھلا یا سبحان رسول اللہ اللہ، سبحان اللہ. واہ کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلا یا رسول اللہ، ہوائے وگدی لے جا مدینے اتھرو میرے، ہوائے وگدیے لے جا اللہ لے جا ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے، ہوائے وگدیے
لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھیں ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ سبحان تے اللہ آکھیں ہور کی میں سبحان اللہ نظر کلاں یا رسول اللہ بچھوڑے دے سبحان میں اللہ صدمے روز چلاں یا رسول جنا اللہ نو عشق تیرے اللہ دا جنا نو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا دلاں دیاں صدا سک جان واللہ یا سبحان اللہ رسول سبحان اللہ اللہ دلاں دیاں واہ واہ صدا سک جان اللہ 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 واللہ یا رسول اللہ ظہوری نو ملے قطرہ یا رسول اللہ ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر چوں تیری رحمت دیاں ہر پاس چلا یا رسول اللہ ماشاءاللہ شاہ صاحب اے جڑے جناب کریم صاحب نے جی نعت پڑھی ہے نا اے تے انہاں میرا حال روزہ ہے افطار نہیں ہویا اوتھے تے اگر روزہ نہ ہوئے تے ایس نعت تو بعد پورا جگ پانی دا پینا پیندا پھپڑے تے انہاں زور لگدا جی نہیں اصل میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے بالکل بڑا بڑے اچھے طریقے سے پڑھے ہے اللہ تعالیٰ ان کی آواز جو ہے ایسی سلامت رکھے اور یہ اس طرح محبت کے ساتھ پڑھتے رہے تو ہمارا تو یہاں خیر یہ ابھی روزہ بند ہوا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کہ پانی کا گلاس ایک منگواؤں اچانک مجھے خیال ہے میں روزے سے ہوں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں تو یہ جو ابھی کلام پڑھ رہے تھے نا انہوں نے جب پڑھا نا وہ ہوائے وقت دیے لہجہ مدینے اتھرو میرے تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ ہم درمیان میں بات کریں گے تو الحمرا آرٹ کونسل کی بات میں کر رہا تھا تو جب وہاں پر زوری صاحب کے ساتھ یہ قاری عبادت رسول صاحب وہاں موجود تھے انہوں نے جب یہ کلام پڑھا تھا آخری بار اس کے بعد پھر ان کا وصال ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا تو اس میں کوہرام مچ گیا تھا اس شعر کے اوپر یعنی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے آج کل تو لوگوں کے آنسو ہی نہیں نکلتے یعنی کہ بہت ہی کم نکلتے ہیں آنسو لیکن وہ ایسی محفل تھی کہ جس محفل میں سب رو رہے تھے یعنی کہ پورا ہال 400-500 کے اندر سیٹس ہیں تو وہ پورا ہال جو ہے وہاں پر ایک کوہرام جو ہے نا وہ مچا ہوا تھا اور لوگ زاروں قطار رو رہے تھے اور جب انہوں نے یہ شعر اٹھایا نا ہوائے وقت دیے میں خود وہاں موجود تھا ہوائے وقت دیے لہجہ مدینے اتھرو میرے تو انہوں نے ایک لفظ کا اس میں اضافہ کیا تھا اس اضافے سے اور کوہرام مچ گیا لوگ تو رو ہی رہے تھے پھر لوگوں کی اور چیخیں نکل گئیں وہ لفظ یہ تھا ہوائے وقت دیے لہجہ مدینے اتھرو میرے نی تیرا کی مول لگدا سبحان اللہ واہ واہ نی تیرا کیڑا مول لگدا ہوائے وقت دیے
بس تو یہ چیخو پکار یہاں پر ہو گئی. ہوں. یہ جب ایک کیفیت بنی ہوتی ہے نا اس وقت پھر ایک اس کا ایک ذوق بنتا ہے. چلیں تو بہرحال خلیل یہ صاحب، بات آپ ہی سے میں نے میں اس خلیل حوالے صاحب سے آپ میں سے نے میں آپ کو بات گزارش سنائی. کروں گا کہ آپ وہ ایک کلام بہت خوبصورت پڑھتے ہیں قاری صاحب کا پڑھا ہوا ہر روز شب تنہائی میں، اس کی فرمائش بھی بہت زیادہ ہے اور میرا بھی پسندیدہ وہ کلام ہے، تو پلیز آپ مہربانی کریں وہ کلام ہمیں سنائیں. اور ابھی کمنٹس میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے لوگ کہ جی نور سلطان صاحب کا نام لانے نہ زیادتی ہوگی. زیادتی بالکل نہیں ہے انشاءاللہ. یہ آپ کو ابھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ تشنگی باقی رکھنے کے لیے آج نور سلطان صاحب کو نہیں بلایا. پہلے ہم نے آپ کو یہ دو بھائیوں کا سلسلہ، کیونکہ ہم نے جب نعت خوانی شروع کی تھی تو دو بھائیوں نے مل کے شروع کی تھی، تو انشاءاللہ وہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ تینوں بھائیوں کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. تو ایسا کوئی بات نہیں ہے، نور سلطان صاحب بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی بلائیں گے. تو خلیل صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ بس ابھی فوراً سے سٹارٹ کر دیں کیونکہ بہت دل کر رہا ہے وہ سننے کے لیے کہ ہر روز شب تنہائی میں. جی میں پیش کرتا ہوں. ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، اللہ 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 اللہ. ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، آئے پیغام مدینے مدینے کا سے، واہ واہ. مدینے سے، کار سرکار کرم کی بھیک ملے، 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 سرکار کرم کی بھیک ملے. میں سائل ہوں تو داتا ہے، سرکار سرکار کرم کی بھیک کرم ملے. کی بھیک ملے. کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، ہم کسی اور سے کیوں مانگیں، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان سرکار اللہ. سبحان کرم کی اللہ. بھیک ملے، سرکار کرم کی بھیک ملے. اللہ سرکار اللہ اللہ. کرم کی بھیک ملے، سجدوں کی کمائی واہ ایک واہ. طرف واہ طیبہ واہ. کی گدائی ایک
طرف سبحان اللہ سجدوں کی کمائی ایک طرف طیبہ کی گدائی ایک طرف ایک طرف ہر چیز سے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے سرکار کرم کی بیک ملے. سبحان اللہ یہ تو ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھنے والے کلام ہیں. یہ تو 1-2 منٹوں کی بات ہی نہیں ہے, 10 منٹ 8 منٹ. تو یہ تو بڑا سلسلہ ہے اس کا, عاشقوں کا یہ کلام ہے. اور میں قاری عبید رسول صاحب جب یہ پڑھتے تھے ان کلاموں کو تو وہ ڈوب جاتے تھے, پھر گھنٹوں وہ پڑھتے رہتے تھے. یہ انٹرنیٹ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر ان کے جو کلام ملتے ہیں وہ تو ایک چھوٹے چھوٹے کلام کلپ بنائے ہوئے ہیں ان کے, لیکن جب وہ پڑھتے تھے تو گھنٹوں پڑھتے تھے, لوگ چیخو پکار کرتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے اور وہ پڑھتے رہتے تھے. اور کس وقت انہوں نے کون سی جگہ لگا دینی ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا. اچانک ہی کوئی جگہ وہ لگاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ اور اس پہ وہ کوہرام مچ جاتا تھا. یہ ان کا خاصہ تھا, جگہ لگانا, جگہ بنانا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ نعت خان جگہ بناتا ہے شعر میں اس کو یہاں پر لگانے کے لیے, لیکن قاری صاحب کا یہ خاصہ تھا کہ وہ پڑھتے پڑھتے کسی کو نہیں پتا چلتا تھا کہاں انہوں نے کون سی جگہ لگا دینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو یہ عطا کی ہوئی تھی چیز. بے شک ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور یہ جو استاد نعت خان ہوتے ہیں جی خلیل صاحب, بالکل ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہر دفعہ نئے طریقے سے کلام کو پیش کرتے ہیں اور نئی چیز پیش کرتے ہیں, تبھی ان کا پھر نام بھی زندہ رہتا ہے. اور یہ ان کی محبت ہے کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور سرکار کے ذکر کے ذریعے قاری زبید رسول صاحب کو بھی ہم یاد کر رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ایک اور کلام ہے, وہ آپ دونوں نے اس کا ایک ایک شعر پڑھنا ہے, آپ دونوں کے لیے فرمائش ہے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. اچھا یہ جو ہاں یہ جو کلام ہے یہ تو خیر میں نے پڑھا ہوا ہے کلام, اور میں اس کو ذرا سلو انداز میں پڑھتا ہوں. عام طور پر نعت خان حضرات جو ہے نا وہ اس کو کیچی میچی کر دیتے ہیں. وہ کیچی میچی چھوڑے نا, ہم نے آپ کے انداز تو وہ جو ہے نا تو وہ جو مجھے معذرت کے ساتھ جو کھینچی میچی کرتے ہیں نا ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا پھر بنتی نہیں ہے نا. تو اس لیے میں اپنے انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ بہرحال اس کو سماعت کر لیجیے کہ ویسے یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے میرا یہ کلام. الحمدللہ یہ 10-12 سال 15 سال پہلے میں نے اس کو پڑھا تھا. ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے, لیکن بہرحال کھینچی میچی نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے جو بھی پڑھے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ
بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہوں مشک و عنبر کے بوئے اللہ جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت وہ مشک و عنبر کے بوئے جنت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا اللہ 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 ہے اللہ جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا سبحان اللہ واہ شاہ واہ جی بھی سائم عجیب انسان واہ سبحان اللہ واہ اللہ اللہ ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا اللہ اللہ ارے اللہ اللہ تو اللہ جن کی ہے نعت سنتا رے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ماشاءاللہ یہ آج آپ سے میں شاہ جی ایک بات شیئر کروں گا کہ جی جیسے ہم 3 بھائی الحمدللہ ہم تو ہم الحمدللہ 6 بھائی ہیں لیکن آخری والے 3 بھائی جو ہم پڑھتے ہیں تو میں ہوں درمیان میں خلیل صاحب ہیں بڑے اور نور سلطان صاحب ہیں چھوٹے تو میں جو نا میں درمیان میں ہوں تو میں درمیان والا ہی سسٹم کر سکتا ہوں میں اوپر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے جہاں پہ نور سلطان صاحب پڑھتے ہیں تو خلیل سلطان صاحب کا جو ترہ امتیاز ہے نا پڑھنے کا یہ اتنا نیچے پڑھتے ہیں کہ میں ان کا نیچے نہیں پکڑ سکتا تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ اتنے ان کے گرام ہے ان کے آواز کے اندر اور اتنا وہ مٹھاس ہے کہ جو نیچے جا کے بڑے بڑے جب ہم اکثر محافل میں ہوتے ہیں نا تو میرے ساتھ ایک جگہ پہ بڑے مشہور نعت خواں تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو خلیل صاحب پڑھ رہے تھے تو مجھے کہنے لگے یار یہ مجھے یہ بتاؤ یہ اتنا گرام میں پڑھ کیسے لیتا ہے یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتنے مطلب گرام میں جو ہے نا یہ بندہ پڑھتا ہے تو نور سلطان صاحب ماشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں تو وہ انتہائی اونچا پڑھتے ہیں وہ جناب جو مرضی آ جائے پھر انہوں نے دیکھنا نہیں ہے بہرحال یہ ہر پھول کی اپنی اپنی جیسے کہتے ہیں نا خوشبو ہوتی ہے شاہ جی ہاں جی بس یہ بزرگوں کا فیضان ہے سارا یہ بابا جی کرما والوں کا فیض ہے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شرف الشریف کا فیض ہے ہمارے والد صاحب کا فیض ہے تو الحمدللہ یہ جب بزرگوں کا سارا یہ فیض ہے اب دیکھیں نا ماشاءاللہ ہم سارے بھائی ہیں آپ بھی ہمارے بھائی ہیں سب بھائی ہیں الحمدللہ تو یہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں 2-3 ہی ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے پورے بھائی حافظ قرآن ہیں الحمدللہ ایک یہاں ہمارے قاری صاحب ہیں وہ بھی پوری فیملی ماشاءاللہ وہ حفاظ کی ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم سب بھائی حافظ ہیں اللہ کا شکر ہے ابھی میں 2 پارے سنا کے آیا ہوں کل ہمارا انشاءاللہ پرسوں ہمارا قرآن پاک ختم ہو جائے گا رات تراویح میں ہم نے
27واں میں بھی جا 28واں کے پارا پڑھا ہے ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡੇਟਸ ਪੜਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਡੇਟਸ ਪੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਇਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸ਼ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ क्या کہ انہوں نے کمٹ کرتے نے ماشاءاللہ کوئی سبحان اللہ. تو اپنا میرا خلیل صاحب اپنا کوئی بچپن کا کوئی واقعہ سنائے نا کریم صاحب. کوئی مطلب آپ تینوں ظاہر ہے جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی اور جس ماحول میں آپ بڑے ہوئے اور جس طرح کا سلسلہ شروع سے نعت خوانی کر رہے ہیں تو کوئی بچپن کا کوئی ایسا کوئی یادگار واقعہ کوئی پیش آیا ہو وہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. میں جی جی سناؤ چل پہلے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ مجھے جلدی آیا ہوا ہے تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو تسی سنا رہے ہو میں بھی وہی سنانا ہوے میں نے گیا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم والد صاحب کے ساتھ داتا حضور کے عرس مبارک پہ گئے تو نا وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا داتا حضور کے عرس مبارک میں. اب بھی ماشاءاللہ رش ہوتا ہے لیکن وہ تب ذرا پہلے انتظامات کچھ اور ہوتے تھے. تو ہم نا چھوٹے چھوٹے تھے بالکل میں اور خلیل بھائی. تو وہاں پہ شوکت صاحب ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انجینئر کے ان کی وجہ سے ہم وہاں پہ گئے. تو والد صاحب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں تو آتے ساتھ ہی نا انہوں نے کہا بس 2 شعر پڑھنے نعت کے. اچھا تو اب مجمع لگا ہوا ہے باہر آگے بہت مجمع تھا تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں جا کے نا انہوں نے جاتے ساتھ ہی مائک پہ کھڑا کر دیا. اب مائک پہ کھڑے ہوئے تو ہم نے جاتے ساتھ ہی شروع کر دی جلوائے ودوہا دیکھتے رہ گئے. اب یہ نعت پڑھنی شروع کر دی. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم وہ آواز اب نکلی نا تو پبلک یہ کلام جو ہے نا یہ کلام معذرت کے ساتھ یہ جو کلام انہوں نے بتایا نا جلوائے ودوہا دیکھتے رہ گئے یہ علامہ شاہ سعید احمد کاظمی صاحب شاہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. یہ انہوں نے یہ اشعار ان کے تھے. اب ہوا یہ کہ اب جب وہ آگے جو بندے تھے وہ جب ہم نے غلط شعر پڑھا تو اور مزہ آیا تو لوگوں نے نا رونا شروع کر دیا. اب وہ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا بالکل ہمارے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا تو اس نے نا وہ بہت زیادہ اس نے جب رونا شروع کیا تو اس کو وجد آیا نا تو اس کو جب وجد آیا اس نے اپنے سر کو ایسا کر کے زور سے ہلایا تو اس کی ٹوپی نیچے گر گئی. جب ٹوپی نیچے گری کہ تو اس کے اندر سے اس کی نا وہ گھنج نکل آئی. اب جب گھنج نکلی تو خلیل صاحب نے ہنسنا شروع کر دیا. اب ان کی ہنسی نہیں رک رہی تھی تو میں پڑھتا رہا ہوں جا کے جلوائے تو ساتھ میں بازو ہلا رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو تم ہنسو نا مطلب ساتھ مل کے پڑھو. یہ واقعہ ابھی تک مجھے جنرلی یاد ہے. تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا ساتھ ہم نے مل کے پھر پڑھنا شروع کر دیا. یہ بہت وہ بچپن کا الحمدللہ یار گنجیاں نو ویکھ کے بڑے بڑے ہنسے نکل جاندے تو اب تو ہم خود گنجے ہو گئے ہیں. نہیں اللہ کا شکر ہے ہم ایسے گنجے نہیں ہے کہ دو ہمیں دیکھ کے ہنسے. ابھی ہنسنے والا ٹائم نہیں آیا. صحیح بات چلے. اور آپ کا خلیل صاحب واقعہ امید ہے کہ اس سے ڈفرینٹ ہی ہوگا کوئی دوسرا واقعہ ڈیفرنٹ کیا ہونا ہے. اسی واقعے کے اندر میں اس کو جو ہے نا تھوڑا مکس کر دیتا ہوں اس واقعے کو کہ جب ہم وہاں گئے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ 2 شعر ہی پڑھنے آپ نے. اچھا جو کمیٹی والے ہوتے ہیں نا آپ کو پتا ہے داتا صاحب کے عرس پہ بڑا رش ہوتا ہے تو وہ 2 شعر پڑھواتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ 2 شعر ہی پڑھنے ہیں. ہم نے کہا جب ہم نے 2 شعر پڑھے نا تو وہ گنجے کو پڑھا غش. جب وہ غش پڑھا تو محفل جو ہے نا وہ آ گئی ذوق میں. وہ جب ذوق میں آئی نا محفل تو اب وہ لوگ کہیں جی اور پڑھے. ہم نے کہا بس. کہتے نہیں اور پڑھو. پھر ہم نے ایک اور شعر پڑھا 2 شعر پڑھے. تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے وہاں پڑھا. پھر ایسی محفل کا ذوق بنا ایسا ذوق بنا وہاں پہ الحمدللہ. تعالیٰ صاحب نے بڑا کرم کیا وہاں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے کلام پڑھا تھا. ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں. در ادھر ہے ادھر میری جولی تو ہے داتا اور میں ہوں سوالی. تو یہ جو تاریخی باتیں ہیں بڑی. یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہر جمعرات وہاں حاضری ہوتی تھی. وہاں عصر سے لے کر مغرب تک محفل ہوتی تھی اور وہاں ہم بیٹھتے تھے. والد صاحب کی تقریر بھی ہوتی تھی. پھر ہم نعت شریف بھی پڑھتے تھے. میں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرانی مسجد بھی دیکھی ہوئی ہے. اس وقت بالکل یہ پرانی مسجد ایک ہوتی تھی اور وہ پھر شہید کر دی گئی. اب یہ ساری مسجد پھر بعد میں ہمارے سامنے الحمدللہ
بچپن میں جب ہم تھے تو دیکھتے آئے ساری مسجد بنی. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے, یہ بزرگوں کا فیضان ہے سارا, بس اور کوئی بے بات شک نہیں ہے. بے شک بے بالکل شک. یہ ایسا ہی فیضان کی صورت میں ہم جو ہے نا آپ کے سامنے الحمدللہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اچھا ایک شاہ بچپن کا جی، ایک اور واقعہ بھی ہے, بہرحال پھر وہ کسی وقت پھر اگلی محفل میں ہاں سنائیں گے. جی. تو کچھ فرمائشیں جو احباب نے کی ہیں شاہ جی، وہ میرا خیال ہے یار کہ وہ ہمارے خرم کی ایک پاس بھی. فرمائش ہے, پڑھنا ہے, خرم کی فرمائش بھی ہے ایک, خرم وہ پڑھنی ہے. جی خرم جی مشرفی صاحب آسٹریلیا سے, وہ ہمارا جی جی پروگرام روز دیکھتے ہیں, بالکل انہوں ہاں نے جی. بالکل. فرمائش بھی کی ہے. حسن شاہ صاحب نے, خلیل صاحب آپ کے لیے اسپیشل فرمائش کی ہے, یا محمد نور مجسم, اور ہاں ساتھ انہوں اچھا. نے تو کمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ کلام آپ سب سے بہترین پڑھتے ہیں. ہاں جی. تو یہ تو انہوں نے جو فرمایا نا یہ شاہ بالکل جی، صحیح فرمایا. شاہ جی اپنا جو فرمائشیں ہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں، چونکہ ہمارے چونکہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو ہم نے مطلب اپنے وائنڈ اپ کی طرف بھی آنا ہے. تو اب جتنا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں نا فرمائشیں لوگوں کی، چونکہ وہ بڑی محبت سے جی ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں. تو ایک ہمارے عبدالرحیم صاحب ہیں یوبا سٹی سے، انہوں جی نے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑھا ہوا ایک کلام تھا، تو وہ ایک دو شعر میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کی فرمائش جو ہے وہ پوری ہو جائے. تو بالکل ٹھیک ہے. چونکہ قاری صاحب کو ٹریبیوٹ ہم پیش کر رہے ہیں، تو ان کے پڑھے ہوئے کلاموں میں سے ایک یہ کلام اور ایک پنجابی کلام، اس کا بھی ایک شعر پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ ہم خلیل سلطان صاحب کی طرف جائیں گے. پھر جتنی فرمائشیں خلیل صاحب کو ہم نے کرنی ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم خلیل صاحب سے کریں گے. تو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا پڑھا ہوا یہ خوبصورت کلام حفیظ طیب صاحب کا. آپ فرماتے ہیں، یوں ذہن میں جمال سبحان اللہ. رسالت سما سبحان گیا، یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا، میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا، یوں ذہن میں جمال خلق عظیم و اسوائے خلق عظیم اسوائے کامل حضور کا خلق عظیم اسوائے کامل حضور کا آداب زیست سبحان اللہ. سارے جہاں کو سکھا گیا، آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا،
یوں ذہن میں جمال سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جتنے بھی ماشاء اللہ. ہمارے دیکھنے والے ہیں فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور اپنے اپنے پیجز پہ اس لائیو سٹریم کو شیئر کرتے جائیں. اور آپ کا فیڈ بیک اور کمنٹس جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری شیئر ہیں. اور کتنا ہے؟ خلیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کریم صاحب بھی موجود ہیں. آپ کی فرمائشوں کی ایک طویل لسٹ بھی موجود ہے. اور ابھی پروگرام الحمدللہ چل رہا ہے، آپ کے سامنے ہے. تو خلیل صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو خرم اشرفی صاحب کی جو فرمائش ہے وہ پوری جی کریں، کیونکہ وہ ہمیں روز فرمائش کرتے ہیں اور ہم جی آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو ان کی فرمائش ہم پوری کریں گے. جی بالکل، میں انشاءاللہ شاہ صاحب پیش کرتا ہوں. یہ کلام ہے حضرت سیدہ، آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی آ رہی، مجھے آ رہی ہے. میرے خیال لائیو سٹریم میں بھی اس میں پروگرام میں آواز آپ کی میرے خیال آ رہی ہے. ٹھیک. اگر آواز نہیں آ رہی ہوگی تو دوست پھر ہمیں بتا دیں تاکہ پھر ہم اس کو بہتر کر لیں. یہ ہاں جو جی کلام ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں ہے. یہ بہت ہی سبحان اللہ. خوبصورت کلام، اسپیشل طور پر میں نے یہ کلام لکھوایا تھا اور دوستوں کو میں نے سنایا. جب آسٹریلیا کے دورے پر گیا تھا تو اس وقت میں نے کلام پڑھا تھا، کافی پذیرائی ہوئی اس کلام کی الحمدللہ. اس کے چند اشعار. سبحان جی مادر مصطفیٰ سیدہ آمنہ، اللہ. مادر مصطفیٰ سیدہ آمنہ، خیر الورا، خیر الورا سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ، جس کی آغوش رحمت میں پلتے رہے، جس کی آغوش رحمت میں پلتے رہے، سید الانبیاء، سید الانبیاء سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب رب کا شرف ہے انہیں، محبوب رب کا شرف ہے انہیں، انتخاب خدا، سبحان انتخاب اللہ. خدا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدہ واہ واہ آمنہ، واہ واہ. سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ. اور خوبصورت شعر ہے کہ تیرے مولود مسعود کا معجزہ، تیرے مولود مسعود کا معجزہ، قصر کسریٰ گرا، قصر کسریٰ گرا سیدہ سبحان اللہ. آمنہ، سیدہ آمنہ، سیدہ آمنہ. یہ کلام جو ہے عائشہ صاحب کافی طویل ہے، تو میں اس کلام کو شارٹ کرتے ہوئے کیونکہ باقی فرمائشیں بھی پیش کرنی ہے تو آخری شعر پڑھتا ہوں. میرے ماں باپ پر ہو کرم کی نظر، اللہ 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 اللہ. میرے ماں باپ پر ہو
کرم کی نظر ہے قمر کی دعا ہے قمر کی دعا سیدہ آمینہ آمین سیدہ آمین. آمینہ سیدہ آمینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پنڈی سے روات سے عرفان ملک صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ملک اجاز صاحب ہیں لاہور سے, عثمان الوی اور دیگر جتنے بھی احباب, علامہ محبوب سلطان صاحب, غفران شفقت ہیں, شیخ وقاص صاحب ہیں, پیر سید محبوب عالم شاہ صاحب. آپ بھی روز پروگرام ماشاء کو اللہ ہمارے ماشاء اللہ دیکھتے ماشاء ہیں, اللہ اور ماشاء اللہ. آج حضرت امام حسن کا جو یوم ولادت ہے اس کے حوالے سے آپ نے ابھی کمنٹ بھی کیا ہے. اور یہ کریم صاحب ماشاء کے اللہ بچے وہ بھی پروگرام دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اکاڑا سے ہمارے چودھری احمد رضا صاحب ہیں, پھر وقار جندران صاحب, حافظ ابو بکر سلطانی صاحب اور دیگر, حافظ نور سلطان صدیقی صاحب. وہ لائیو پروگرام نہیں دیکھتے لیکن وہ بعد میں دیکھتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اس پروگرام کے اچھا حوالے اچھا سے. ماشاء تو اللہ یہ میں ان سب ماشاء کا اللہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور لندن سے خصوصی ہمارے کیسر رشید صاحب, وہ بہت محبت فرماتے ہیں, اور دیگر جتنے افراد ہیں یہاں یو کے جتنے بھی لوگ ہیں, تمام کا میں فردن شکریہ ادا جی کرتا ہوں. اور اس پروگرام کو شیئر کرتے جائیں آپ, اور ہم انشاءاللہ خلیل صاحب آپ سے نیکسٹ فرمائش کی طرف چلتے ہیں جو جی جی حسن شاہ صاحب نے کی, اور ان کے علاوہ بھی کافی لوگوں نے اسی کلام کے لیے آپ کو کہا ہے, تو وہ آپ پیش کریں. بالکل. یا محمد نور مجسم یا سبحان اللہ محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی تیری گرد سفر میں گم ہے تیری گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب غم سب ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قرباں صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قرباں یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا سبحان اللہ محمد نور مجسم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. عبد الرؤف آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو میری اردو کو نہیں سمجھتے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی عبد الرؤف سے کہا کریں کہ وہ انگلش میں ہمارے ساتھ بات کریں, تو آپ کو مہربانی کریں. Yeah, so I have one question for Hafiz Khalil Sultan Sahib and Hafiz Kareem Sultan. The question is, as you guys had a teacher like Al-Haj Muhammad Ali Zahouri and followed the footsteps of Qari Zubad Rasool, did you guys ever think, and have you guys ever thought about training other kids like as you guys were and training them to become Naat Khans on your guys' footsteps? Yes, alhamdulillah, we are, in Pakistan, we are trying to. میں انگلش بولنا کہ جواب اردو جو دینا ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ.
بلکہ خلیل صاحب تو پنجابی So چلے ہیں. alhamdulillah, we are teaching. مطلب فارسی نہ alhamdulillah. بولنا. I had an academy in Pakistan where in our masjid, and there was an academy, and I used to teach other kids, alhamdulillah, and they are doing very good at the moment, and they are very good Naat Khan, alhamdulillah, right now. سبحان اللہ. اور بالکل بالکل. باقی رہ گئی ہمارے اپنی فیملی کی تو الحمدللہ خلیل صاحب کا جو بیٹا ہے ہی از اے ویری گڈ نعت خان الحمدللہ, ہی ریسائٹس ویری ویل الحمدللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور دیگر بھی جتنے دوست ہمیں یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, ملک حسن امین صاحب, فخر علوی صاحب اور آصف محمود صاحب اٹلی والے, جو خاص طور پہ آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں کیونکہ خلیل صاحب سے وہ خاص محبت کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آج میں یہ پروگرام ضرور دیکھیں گے. میرے نا کتنے محبت کر دینے تو وہ شاہ صاحب یہ اب آپ کو پتا ہوگا کہ وہ آپ سے محبت کہاں کرتے ہیں. آپ نے خاص کہا ہے نا کہ وہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, تو میں نے کہا مجھ سے تو محبت کا کوئی ماشاء اللہ. چلیں آپ سے کرتے ہوں گے, آپ نے میرے خیال میں وہ ساتھ ملا دیا, میرا نام بھی لے لیا ہے, آپ کی مہربانی ہے. ہم محبت کے قائل ہیں, ہم محبت کے قائل ہیں, محبت ہونی چاہیے. غفران شفقت علی صاحب ہیں, اور یہاں سے سعید صاحب ہیں سیل سے, یہ بھی ہمارا پروگرام ریگولر دیکھتے ہیں. کریم صاحب آپ نے ایک کلام پڑھنا ہے کوئی آخر میں, اب انشاءاللہ ہم جو ہے اس اچھا پروگرام یار کو میری گل سنو, تھوڑا اختتام تک جا لے جائیں. اردو تھوڑی چھڈو, تھوڑی پنجابی بھی ذرا تھوڑا جا گل بات ہاں کرو جی, ہاں تاکہ جی. تھوڑا جا اپنا رانجھا بھی راضی ہوئے نا, ذرا پنجاب دے وچ بیٹھے ہیں. چلو ہاں تھوڑا جا بھی کر لئیے نال. چلو اے پنجابی دا کلام ایک خلیل صاحب میں قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا پڑھیا ہوا خوبصورت کلام, اندے میں 2 شعر پڑھا وا, تو اس بعد پھر تسی دعا مانگ دینا انشاءاللہ. یہ آخر میں بھی پنجابی کلام پڑھنا ہے, میں اس نگری نو کو تو آکھا, بڑی فرمائش ہے یار دی. بالکل وہ کلام پڑھ کے تو پھر تسی دعا کر دینا. تسی وہ پڑھیا بھی سی 2-3 دن ہوئے اپنے تراویحاں دیکھو تو نا بعد. پنجابی بولی ہے نا بادشاہ, جو انگلش بولتے نا پنجابی چ آ گئے نے, گل ہے نا پھر بادشاہ, اے گل ہے. بالکل بالکل. چلو قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, تیری یاد پئی تیری یاد پئی لالیاں نینا نے جڑیاں کدے اس رستے تیری دید دی حسرتاں بڑیاں تیری یاد پئی جدوں تیرا غلام کہاوا سبحان اللہ. کسے دا جدوں تیرا غلام کہاوا
تیرے ہندیا ماہی مینوں دے دے لوکی کیوں تڑیاں، واہ واہ، تیرے ہندیا جدوں تیرا غلام کیوں خوف کسے دا تیرے بندیاں ماہی مینوں دے دے لوکی کیوں پڑیاں کدی اس رستے تیری دید دی حسرتاں بڑیاں تیری یاد سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء سبحان اللہ۔ جی خلیل صاحب، ہم بلا تمہید اور بلا تاخیر آپ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ وہ کلام پیش کریں اعظم چشتی صاحب کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی آج آپ کیجیے گا اور ہم آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ اور کل کا جو پروگرام ہوگا، کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ ایک دفعہ پھر امام عاصم صاحب یو کے سے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ لیکچر ہوگا انگلش میں۔ اور یہ ینگ جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انگلش میں انشاءاللہ، وہ بڑے انفلوئنشیل ان کی پرسنالٹی ہے، اور بڑے ان کے یہاں پہ لوگ فالوور ہیں، اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ، بلکہ یہاں پہ بھی، یو کے میں بھی اور یو ایس اے میں بھی، جہاں پہ بھی وہ گیدرنگز میں جاتے ہیں انشاءاللہ لوگ ان کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر وہ ہمارے اس پروگرام میں بزم کریم میں ہوں گے، 12 بجے رات کو یو کے ٹائم کے مطابق، 4 بجے پاکستانی وقت، اور 6 بجے شام کو یو ایس اے کا ٹائم ہوگا۔ تو کل کا پروگرام بھی آپ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ جی خلیل صاحب، آپ کی طرف ہم And چلتے then, ہیں انشاءاللہ۔ جی and then Imam Asim Hussain and Alhaj Muhammad Sajid Qadri as well. Kalo, کل inshallah. اچھا جی ٹھیک ہے۔ حسن گرینو کو تو رکھاں جدے وچ سجنا دا پھیرائے، حسن گرینو کو تو رکھاں جدے وچ سجنا دا پھیرائے، او دل وی عرش مولا اے، جس دل وچ یار دا ڈیرا اے، او دل وی عرش مولا اے، جس دل وچ یار دا ڈیرا اے۔ تسی سانو مکھ وکھلانا نہیں،
اساں دید بنا ایتھوں جانا نہیں، اساں مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرا اے، اساں مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرا اے، نا علما وچ پھسا سانو، بس کوئی یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا، جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا اے، اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا، جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا اے، میری آس امید دی دنیا وچ تیری یاد دا دیوا بلدا اے محبوباں دیا محبوبا، اے محبوباں دیا محبوبا، اے سارا ہی چانن تیرا اے، چل آزم اوتھے چل وسیے، جتھے یار دا آنا جانا اے، چل آزم اوتھے چل وسیے، جتے یار دا آنا جانا اے، اس نگری وچ کی رہنا ہے، جتھے سجنا باج ہنیرا ہے، او دل وی عرش مولا ہے، جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب العالمین ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یہ جتنا بھی ٹائم، جتنا بھی وقت گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں گزرا، اس وقت کو ہمارے لیے آخرت کی نجات کا باعث بنا یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرما، جہاں جہاں مسلمان امتی حضور کے پریشان ہیں ان پر رحم و کرم فرما یا رب العالمین۔ ماہ رمضان مبارک کا یہ خوبصورت مہینہ جو گزر رہا ہے، مبارک ساعتیں، پیاری ساعتیں اور یہ برکتوں والی گھڑیاں، ہم سب کو اس میں خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے پابندی کے ساتھ، صحیح معنوں میں تقوی پرہیزگاری کے ساتھ توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، ذکر اذکار کرنے کی، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما
رب العالمین کشمیر کے مسلمان، چچنیا کے مسلمان، بوسنیا کے مسلمان، افغانستان برما کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، شام ایران عراق کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما رب آمین العالمین۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں تو غیب سے ان کی مدد فرما، حضور کی امت میں ہے یا رب العالمین، تیرے بندے بندیاں ہیں، بچے بچیاں، سب کی خیر فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے کمنٹس میں دعاؤں کے لیے کہا، رب العالمین سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور بزم کریم میں جتنے بھی لوگ مہمان حاضر ہوئے اور حاضر ہوتے رہتے ہیں یا آنے والے دنوں میں حاضر ہوں گے، سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ آمین خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ خدایا بدے شوق ذات رسول، خدایا بدے شوق ذات رسول، بدرد محمد مرا کن قبول، بدرد محمد مرا کن قبول۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔